لیا اتنے سال میں کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود اس رات کو جاگنے کا اہتمام کیا، نہ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کی تلقین آپ نے کی، نہ صحابہ نے اپنی جانب سے جاگ کر بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت سے تقریباً 7 یا 8 سال پہلے پیش آیا، ٹھیک ہے، ہجرت سے تقریباً 7 یا 8 سال پہلے پیش آیا۔ اس کے بعد آپ مکی زندگی گزارے، پھر مدنی 10 سال کی زندگی گزارے۔ اتنی مدت میں کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاگے، نہ روزے کا اہتمام کیے، نہ دیگر عبادتوں کا اہتمام کیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی کہ اے لوگو، تمہاری اپنی کامیابی دنیا میں اور آخرت میں اس وقت ہے جب تم اللہ اس کے نبی کے طریقے کو فالو کرو گے۔ ہم اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے، ہمارا اپنا دعویٰ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے، لیکن اگر ہماری اپنی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز جو ہیں اس کو فالو نہیں کیا جاتا، تو پھر یہ جو دعویٰ ہم کریں جھوٹا دعویٰ ہے یا کھوکھلا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے اندر دغابازی ہے، اس دعوے کے اندر دکھاوا ہے۔ محبت اس وقت اللہ کی نظر میں سچی مانی جائے گی جب ہم دعویٰ جو کرتے محبت کا عمل ویسا کر کے بتائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاگنے کے متعلق ایمان والوں کی صفت بیان کی قرآن مجید میں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ نے ایمان والوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایمان والے رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ تو اگر ایمان والا اگر کوئی ہے تو صرف ایک رات کو جاگنے کا اہتمام نہیں کرتا ہو، جاگے گا تو مختصر سوئے گا، پھر اللہ کی عبادت میں وہ وقت لگائے گا۔ اور ایک رات کو منتخب کر لینا، شب معراج ہو یا شب برات ہو، منتخب کر کے یعنی سلیکٹ کر کے اسی میں ہم جاگیں گے، اسی میں ہم عبادتیں کریں گے، تو یہ طریقہ کیا اللہ کے نبی نے کیا؟ کیا یہ طریقہ صحابہ نے کر کے بتایا؟ کیا یہ طریقہ تابعین نے ہم کو کر کے بتایا؟ کسی نے نہیں۔ یہ جاگنے کا اہتمام یا اس طرح کی راتوں کو اہتمام کے ساتھ منانے کا جو طریقہ استعمال ہوا، یہ بعد کے آنے والے ادوار میں دور میں ہوا۔ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، ہم محبت میں جاگ رہے ہیں، ہم محبت میں عبادتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کو جب سمجھاؤ کہ اس رات میں لوگ جو نوجوان ہیں اپنے گاڑیوں پر نکل کر سٹنٹس کرتے ہیں یا دیگر اس طرح کی غیر ضروری حرکتیں کرتے ہیں، تو بولتے ہیں وہ تو غلط ہے، لیکن ہم عبادت کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے۔ تو مسجد میں بیٹھ کے اس ایک رات کو عبادت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو طے کر دیا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ اطاعت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو حکم دیا اس پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آرڈر دیا اس پر عمل کرنا۔ اب حدیث کی کوئی ایک کتاب بتا دینا جہاں پر اللہ نے بھی جاگنے کا اہتمام کیا گیا یا جاگنے کا حکم دیا اپنی امت کو، نہیں۔ یہ ہم اپنے ذہنوں سے بنانے کے لیے جاگ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں نماز کا تحفہ ملا تو ہم خوشی میں جاگ رہے ہیں، تو صحابہ کو اس بات کی خوشی کا پتہ نہیں تھا، صحابہ کو اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ نماز کا تحفہ ملا، ہم بھی جا کر اہتمام کریں گے۔ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے، اپنے مال کو قربان کر دیتے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیتے۔ ایک صحابی کا نکاح ہوا، نکاح ہو کے اپنے گھر پہنچے، اعلان اللہ کے نبی نے جنگ کا اعلان کیا، صحابی اپنے نکاح کی رات کو چھوڑ کر میدان جنگ میں شامل ہو گئے۔ اگر یہ محبت جو صحابہ کی تھی، صحابہ پھر کیوں نہیں کرے؟ اگر محبت میں یہی کرنا جائز ہوتا صحابہ کیوں نہیں کرے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر صحابہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے۔ حکم ہوا ہجرت کا، اپنے مال کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر صحابہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے نبی کا حکم ہے، نبی کی اطاعت ہم کو کرنا ہے۔ صحابہ کو اس بات کا خوف رہا کرتا کہ نبی کوئی حکم دے اگر ہم عمل نہ کریں تو ہماری اپنی آخرت کیا ہوگی۔ صحابہ یہ بے چینی میں لگے رہتے اور انتظار کرتے کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے اور آپ کی بات کو ہم مان لیں، تسلیم کر لیں۔ صحابہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی سمعنا و اطعنا، صحابہ سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کا کوئی حکم سن رہے ہیں، سمعنا ہم سن رہے ہیں برابر، خطبات میں، دروس میں، اپنے اداروں میں، اپنے اسکولز میں، سب جگہ سن رہے ہیں، یہ جائز ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، سب سن رہے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سمعنا ہم سننے کے بعد عصینا ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔
پھر ہم یہ ساری نافرمانیاں کرنے کے بعد ایک رات میں جاگ کر ہم یہ سمجھتے ہیں محبت کا بہت بڑا دعویٰ ہم اپنے آپ کو آگے لے کر آ گئے، بڑا دعویٰ ہم پیش کر دیے۔ دیکھو یاد رکھو، دنیا میں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے ایک اصول بتایا۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اگر ہم نیک عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو جو صحابہ کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، ویسے ہی کرنا ہے۔ اور اگر ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو کیا عورت ہو، فلنحيينه حیاة طیبہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو زندگی میں دنیا میں بہترین زندگی عطا کرے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم دین پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا تنگ ہو جائے گی، اس چیز سے بچنا پڑے گا، اس چیز سے بچنا پڑے گا، زندگی میں بڑی مشکلیں آ جائیں گی، یہ ہماری اپنی گھٹیا سوچ ہے۔ اللہ نے کہا جو کوئی نیک عمل کرے گا، اچھا نیک عمل کیسا کرنا ہے؟ جیسا اللہ نے بھی بتائے۔ جیسا میں بولا دین کے اندر کوئی بھی کام جو صحابہ نے کرے، اللہ کے نبی حکم نہیں دیے، اگر ہم وہ کریں تو بدعت ہے۔ بدعت کا معنی انوویشن، دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنا جو دین میں پہلے تھا نہیں، بعد میں دین کا نام دے کر اس کو ڈال دیا گیا، کہا گیا یہ کر لے تو ثواب ہے، ایسا کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہی بدعت ہے۔ کل قیامت کے دن آج جس طرح سے جاگنے کا اہتمام ہے، روزے کا اہتمام ہے، جو اللہ کے نبی نہیں کرے، صحابہ نے کرے، نہ اللہ کے نبی حکم دیے، نہ صحابہ کا عمل ہم کو اس پر مل رہا۔ اب اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر کے یہ سمجھ رہا کامیاب بھی اس کو ملے گی تو اس کی اپنی نادانی ہے، کمزوری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میری امت میرے پاس دوڑے دوڑے آئے گی، لیکن فرشتے بیچ میں آ کر آڑ بن جائیں گے، دیوار کی طرح ان کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے آنے تو یہ لوگ جو آ رہے ہیں میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے بدبخت لوگ ہیں جو آپ کے انتقال کرنے کے بعد دین کے اندر نئے نئے کاموں کو ایجاد کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان باتوں کو سنیں گے کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دو جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا، انوویشنز کر دیے۔ تو پھر اگر ہم یہ عمل کر کے پھر ہم یہ سوچیں کہ کامیابی ملے گی تو ملے گی، جنت تو بہت دور کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اپنے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے ان لوگوں کو۔ کہنے کا مقصد ان ساری باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے وہ یہ کہ ہم دین کو ویسے فالو کریں جیسے فالو کرنے کا حکم ہے۔ صحابہ اگر کر کے بتائے آنکھ بند کر کے ہم کو کرنا ہے۔ اچھا 5 نمازوں کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ شک ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں شک نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے، صحابہ عمل کریں، ہم تک وہ تعلیمات پہنچ گئی۔ شک ہے؟ شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ کوئی 5 نماز میں سے کسی ایک نماز کے بارے میں شک کرے وہ کیا؟ کافر۔ حدیث کا انکار کرنے والا، قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اگر یہی چیز جو معراج کی رات کو جاگنے کا اہتمام یا روزے کا اہتمام کرنا یہ دین کا حصہ ہوتی اور اللہ کے نبی کرتے تو کیا اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں پہنچی؟ پھر صحابہ کا عمل ہم تک کیوں نہیں پہنچا؟ پھر یہ ہم نے اپنے نیتوں سے اپنی سوچوں سے ہم نے ایجاد کر لیا، سمجھا یہ محبت میں ایسا بھی کر لیں گے، محبت میں ایسا بھی کر لیں گے۔ تو جس طرح ایک رکعت میں 2 سجدے سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کے طریقے کے خلاف جو بھی کام کرے گا اللہ اس کے طریقے کو برباد کر دے گا، اس کے عمل کو برباد کر دے گا۔ اسی طرح سجدہ عبادت ہے لیکن ہم 1 2 سے 3 نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو جاگنے کی راتیں ہیں وہ رمضان کی آخری عشرے کی 5 طاق راتیں ہیں، 21 23 25 27 اور 29، یہ 5 طاق راتیں جس کا اہتمام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اور آپ نے حکم دیا کہ ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، گاڑیوں میں پھر کے، آوارہ گردی کر کے، ٹھیک ہے، اس طرح کی غیر ضروری حرکتیں کر کے، یا مسجدوں میں محفلوں کو جما لے کے، نعتیہ کلام کے محفلوں کو جما لیا آپ نے، یا اس طرح کی دیگر محفلوں کو جما لیا، عبادت کی محفلوں کو آپ نے جما لیا، اس طرح کر کے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اپنا وقت لگاتے، قیام کرتے، قیام اللیل تہجد آپ ادا کرتے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم نبی کے طریقے کو دیکھیں۔ واقعی معراج ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی معراج نہیں ہوا تو پھر انہیں بھی کافر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ نے قرآن مجید میں اس آیت کو واضح کر دیا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو 1 رات میں کہاں سے؟ مسجد حرام سے بیت المقدس، پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر،
اس کے بعد کی جو ساری احکام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحتیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ